بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ چند دن قبل علامہ شامی کے بے مثال رسالے تنبیہ الولاء والحکام کے انگریزی ترجمے کی توفیق ملی۔ اس رسالے میں علامہ شامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی پر اسلامی احکام کی تفصیلی توضیح کی ہے۔ اس ویڈیو میں ان کی تحقیق کے اس حصے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جو صحابہ کرام کی ان میں گستاخی کے متعلق ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ سب سے پہلے علامہ شامی نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین افراد آپ کے صحابہ ہیں۔ ان سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، ان کا احترام واجب ہے، ان کی شان میں گستاخی سنگین گناہ ہے اور ان کے باہمی اختلافات کے متعلق خاموشی کی راہ اختیار کرنی چاہیے کیونکہ ان کا اختلاف اجتہاد پر مبنی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی مختلف نوعیتوں پر سزا کے متعلق مالکی، شافعی و حنبلی فقہائے کرام کا موقف نقل کیا ہے اور پھر متاخرین حنفی فقہائے کرام کے اقوال نقل کیے ہیں۔ پھر وہ واضح کرتے ہیں کہ متاخرین کے یہ اقوال حنفی اصولوں کی روشنی میں اپنے ظاہر پر قبول نہیں کیے جا سکتے، بلکہ ان پر بہت سی قیود اور شروط ہیں جن کا بیان ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کر کے مختلف نوعیتوں کی گستاخی کا حکم واضح کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اصولوں کی روشنی میں ان کا درست حکم کیا بنتا۔ سب سے پہلے، کیا شیخین کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے؟ کئی متاخرین حنفیہ نے فتاوی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ علامہ شامی واضح کرتے ہیں کہ اس پر ایک تو یہ قید ضروری ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب گستاخی کرنے والا اس فعل کا ارتکاب اس کو حلال قرار دے کر کرے، کیونکہ حرام قطعی کو حلال کہنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اسے حلال قرار دیے بغیر اس کا ارتکاب کرنے والا گناہ گار اور فاسق ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری قید یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ گستاخی کسی ایسی تعویل کی بنا پر نہ ہو جو چاہے فاسد ہی ہو لیکن گناہ کو کفر کے فتوے سے بچا سکے۔ چنانچہ تعویل ہی کی بنا پر اہل سنت نے بالعموم خوارج کی تکفیر سے گریز کیا، حالانکہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں گستاخی کرتے بلکہ ان سمیت کئی کبار صحابہ کی تکفیر کرتے تھے۔ اس کے بعد متن المختار سے عبارت نقل کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چاہے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر کسی تعویل کی بنا پر کر رہا ہو تو خواہ تعویل فاسد ہی ہو، اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تعویل سرے سے ناقابل قبول ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ان مقامات پر تو باعث کفر قرار دیا جائے گا، جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گستاخی اگر اس الزام پر مبنی ہو جس سے قرآن نے ان کی برات کا اعلان کیا ہے تو یہ کفر ہے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہونے کی وجہ سے کفر ہے، کیونکہ قرآن نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب کہا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا اور پورے دین کا انکار ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا دیگر امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے؟ اسی اصول پر مزید بات کرتے ہوئے علامہ شامی واضح کرتے ہیں کہ دیگر امہات المومنین کی شان میں گستاخی کا یہ حکم نہیں ہوگا، کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اس مخصوص نوعیت کی گستاخی تو تب کفر ہوا جب قرآن نے آپ کی برات کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس کا انکار قرآن کی نص قطعی کا انکار ہوا۔ اگر شروع سے ہی یہ کفر ہوتا تو جن بعض صحابہ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی ان کو قذف کی سزا دینے کی بجائے
ارتداد کی سزا دی جاتی۔ اس کے بعد وہ منیت المصلی کی شرح سے جو علامہ ابراہیم حلبی نے لکھی تھی درج ذیل عبارت نقل کرتے ہیں، جو اس باب میں صریح ہے کہ بعض نوعیت کی گستاخیاں سخت قابل گرفت ہونے کے باوجود چونکہ تعویل پر مبنی ہوتی ہیں تو ان کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جا سکتا، خواہ وہ تعویل ہمارے نزدیک فاسد ہو۔ پھر جو لوگ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا مستحق مان کر خلافت کا مستحق مان کر اس بنا پر شیخین یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا حق چھینا، تو اس تعویل کی بنا پر ان کی اس گستاخی کو کفر نہیں کہا جائے گا، خواہ ہمارے نزدیک یہ تعویل غلط ہو۔ علامہ شامی مزید واضح کرتے ہیں کہ سلف یعنی صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی گستاخی کرنے والوں کی شہادت کو فقہائے کرام نے قبول کیا ہے، سوائے خطابیہ۔ اس آخری گروہ کی شہادت مسترد کرنے کی وجہ ان کی گستاخی نہیں بلکہ ان کا یہ موقف تھا کہ وہ جھوٹ کو جائز سمجھتے تھے۔ البتہ اگر کوئی یہ گستاخی اعلانیہ کرتا ہے تو اسے گواہی کے لیے نااہل مانا جائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل اس کی عقل کی ناپختگی اور کردار کی کمزوری کو واضح کرتا ہے، نہ کہ یہ عمل کفر ہے۔ اسی طرح وہ محدثین کی عبارات نقل کرتے ہیں جن میں انہوں نے اس کی روایت کو قبولیت کا بھی اقرار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں کافر کی روایت ناقابل قبول ہوتی ہے تو روایت کی قبولیت عدم کفر کی دلیل ہے۔ کیا ایک صحابی کی تکفیر اور سب صحابہ کی تکفیر برابر ہے؟ اس موڑ پر آ کر علامہ شامی یہ سوال اٹھاتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ خواہ کسی خاص صحابی کی تکفیر کی بنا پر کسی کو کافر نہ کہا جا سکے، لیکن فی الجملہ صحابہ کی تکفیر باعث کفر ہے، کیونکہ اس طرح دین کا سارا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے اور بہت ساری آیات و احادیث کی تکذیب ہوتی ہے جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ اس کے بعد وہ نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ جن کتب فتاوی میں شیخین کی گستاخی پر تکفیر کی گئی ہے وہ اصولی طور پر غلط پوزیشن ہے اور یہ ائمہ سے مروی بھی نہیں ہے، بلکہ بعد کے لوگوں کا قول ہے جس کی اس قانونی بحث میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ شامی یہ پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر ان عبارات سے مراد وہ صورت ہے جب گستاخی کرنے والا اس کو حلال قرار دے کر کرے تو وہ الگ بات ہے، اور اس پر تکفیر درست ہے، کیونکہ جیسا کہ واضح کیا گیا حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔ متاخرین کے ایک بے بنیاد فتویٰ پر تنقید۔ اس موڑ پر آ کر علامہ شامی وہ عبارت پیش کرتے ہیں جس کو بہت سے متاخرین نے اپنی رائے کی بنیاد بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ عبارت علامہ ابن نجیم نے کنز الدقائق کی شرح البحر الرقائق میں مختصر القدوی کی مشہور شرح الجوہرہ کی طرف منسوب کر کے نقل کی ہے۔ علامہ شامی واضح کرتے ہیں کہ ایک تو یہ عبارت الجوہرہ کے رائج نسخوں سے نہیں پائی جاتی، اور خود علامہ ابن نجیم کے بھائی نے کنز ہی کی شرح النہر الفائق میں اس کی تصریح کی ہے کہ الجوہرہ کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ خود الجوہرہ میں ایسی عبارات موجود ہیں جو صراحتاً اس عبارت کی تنقیض ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگر یہ عبارت الجوہرہ کی ہو بھی تو جب ائمہ مجتہدین کی تصریحات موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اس عبارت کی اور اس موقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بہت اہم نقطہ پیش کیا ہے کہ اس عبارت میں قرار دیا گیا ہے کہ اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ حنفی مذہب کے ائمہ کی جانب سے تصریحات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی بھی توبہ مقبول ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ خدمت کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے، اس ہستی کا مقام یقیناً ان سے بہت ہی اونچا ہے، تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول کی جاتی ہے تو شیخین کی شان میں گستاخی کرنے والے کی کیسے مسترد کی جا سکتی ہے؟
کیا رافضی کے پاس بھی کوئی ایسی تعویل ہو سکتی ہے جو اسے تکفیر سے بچا سکے؟ اس مقام پر علامہ شامی نے وہ بات کہی ہے جو آج کے فرقہ وارانہ منافرت کی فضا میں بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں رافضی کی جانب سے کی جانے والی گستاخی پر اس کی توبہ کی عدم قبولیت کی بات تو ایک طرف، اس کی تکفیر بھی اس بنا پر نہیں کی جائے گی کہ اس کے پاس تعویل ہے۔ البتہ وہ پھر واضح کرتے ہیں کہ گستاخیوں کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں تعویل بھی تکفیر سے نہیں بچا سکے گی، جیسا کہ پیچھے واضح کیا گیا ہے، اور اس کی مثالوں میں ایک دفعہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت سے انکار یا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اس فعل کی نسبت جس سے قرآن نے ان کی برات کی ہے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس مقام پر وہ پھر واضح کرتے ہیں کہ یہاں تکفیر کا سبب دین کے قطعی حکم کا انکار ہے، نہ کہ گستاخی۔ کیا گستاخی پر عدم تکفیر سے مراد یہ ہے کہ گستاخی پر سزا بھی نہیں دی جا سکتی؟ اگلا سوال علامہ شامی یہ اٹھاتے ہیں کہ اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عدم تکفیر سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ اس فعل کی کھلی چھٹی دی جائے۔ اس کے برعکس وہ تصریح کرتے ہیں کہ اس فعل پر حکومت کی جانب سے مناسب سزا دی جا سکتی ہے، جسے حنفی اصطلاح میں سیاسہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونکہ سیاست کے اختیارات کے تحت جرم کی سنگین صورتوں میں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے جن فقہائے کرام کی جانب سے گستاخ صحابہ کے لیے سزائے موت کا ذکر ملتا ہے، شاید ان کی مراد یہی ہو کہ ایسے شخص کو سیاستہ سزائے موت دی جائے، نہ کہ اس کے کفر کی وجہ سے بطور حد۔ واضح رہے کہ سیاست کے تحت سزائے موت صرف جرم کی آخری صورت میں دی جاتی ہے، نہ کہ ہر صورت میں۔ اور آخری بات، محفوظ راستہ یہ ہے کہ تکفیر نہ کی جائے۔ اس بحث کی آخری بات علامہ شامی یہ کرتے ہیں کہ شیخین یا دیگر صحابہ کی شان میں گستاخی پر تکفیر کا موقف انتہائی کمزور ہے، اور اس میں حد درجہ احتیاط لازم ہے۔ نیز متاخرین کی کتب فتاوی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہ کی جائے، صرف انہی صورتوں میں تکفیر کی جا سکتی ہے جس میں تعویل کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ اس بات پر میں بھی اس بحث کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ درست باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے اور غلط باتوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جن کا عوام کو معلومات نہیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔